بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ہسٹری آف اسلام یعنی تاریخ اسلام کے حوالے سے لیکچر شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر شیئر کیا تھا اس میں تذکرہ کیا اسلام کی ابتدائی رفتار کا، اور اس میں سابقون الاولون جو آخری ہمارا لیکچر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب انہوں نے اعلان فرمایا اس وقت جو ایک تحریک چلی تھی، ایک اعلان نبوت بھی تھا اور ایک نئے دین کا آغاز بھی تھا، اس کو کامیابی کیسے ملی، مختصر سا تذکرہ کیا۔ آگے بھی اسی طرح مختصر سا تذکرہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد آپ تک تاریخ اسلام پہنچانا اور اوتھینٹک چیزیں پہنچانا، صرف اس وجہ سے یہ کوشش کریں تاکہ اوتھینٹک چیزیں آپ تک پہنچیں اور آپ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کریں۔ لہٰذا آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو آپ ساتھ اٹیچ رہیے گا، فالو ضرور کیجیے گا، اور کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو یا کوئی ڈسکس کرنا ہو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین، اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم کیونکہ سابقون الاولون اور یعنی کہ صحابہ میں سے جو اولین تھے، جو اول ایمان لانے والے، ان کا مختصر سا تذکرہ کیا اور کامیابی کے اسباب جو ہیں وہ تھوڑے سے بیان کیے تھے۔ آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا تھا۔ صرف ایک کلمہ جس سے ہمیں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، جو ہمارے بنیادی ایک چیز ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا ذریعہ، جس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے، دو حصے ہیں کلمہ طیبہ کے۔ اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اعلان، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ دوسرا جملہ جو ہے محمد الرسول اللہ، وہ اعلان نبوت، اعلان رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تذکرہ ہے، اس کی ایک مختصر سا یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک یہ جملہ نہیں ہے، یہ بہت بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور میرے جیسا بندہ تو خاص طور پر گریز کرے گا کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ بس یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور اسلام کی دعوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہی اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا، مختصر سے جو وہاں کے اس وقت کے حالات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، کیونکہ اس وقت کنڈیشن یہ تھی جب اسلام کا اعلان کیا گیا، دین کا اعلان کیا گیا، اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ تقریباً وہاں پہ اسلام کو، دین کو، اللہ کے نام کو لوگ بھول چکے تھے، اور اگر کسی کو یاد بھی تھا لیکن وہ بھی تقریباً جو وہاں کی رسومات تھی، وہاں کے طور طریقے تھے، اس میں ڈھل چکے تھے، اور خالص دین اس وقت موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود نہیں تھے، کوئی یعنی کہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ایک دوبارہ نئے سرے سے ایک کردار سازی کرنے کی، ایک تعمیر کرنے کی ضرورت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شروع فرمائی۔ اب یہ وہ دور تھا جس وقت خاص طور پہ مکہ میں کفار مکہ جو تھے، مشرکین، وہاں پہ ان کا زور تھا، اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ، عیسائی اور دیگر مذاہب جو تھے وہ اپنے اپنے عبادات اور سارے ان کے جو رجحانات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، سارا اسی کا چرچا چل رہا تھا۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے ذریعے سے، کہ اعلان فرما ہو جا کر اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور
اس کی مثل کوئی نہیں، وہ ایک یکتا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ اور دیگر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مثال کے طور پر عیسائی مذہب ہے، یہودی ہیں، وہ تمام تر جو انبیاء کی تعلیمات تھی اس کو بھلا چکے تھے۔ کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ تو ویسے ہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے۔ یہاں سے میں ایک لفظ کوٹ کرتا جاؤں گا۔ بہت سے لوگ آج کل مسلمانوں کو مزار پرست، قبر پرست کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ وہ والی پرستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بت پرست ہونا اور چیز ہے۔ ہاں، اگر قبر پر، مزارات پر کوئی خرافات ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہم اس کے بہت ہی سخت خلاف ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ چیز بتاتے چلیں کہ اس وقت بت پرستی بہت عام تھی مکہ میں، اور کفار، یہود و نصارہ، عیسائی، یہ سارا سلسلہ وہاں پہ عروج پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو تم خاص طور پہ کفار مکہ سے بھی فرمایا، جو مشرکین مکہ تھے اس وقت بتوں کی پوجا کرتے، ان سے فرمایا کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ جو خود تراش کے تم ان کے آگے سجدے کرتے ہو، یہ تمہیں کسی قسم کا فائدہ دینے والے نہیں، یہ خالق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مخلوق ہے، پتھر بھی مخلوق ہے۔ آگ کی پوجا کی جاتی ہے تو آگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم ان کی پوجا کرتے ہو، یہ تو خود مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جو کسی سے جنا نہیں گیا، وہ خالق ہے، اس نے سب کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ ساری وہ اس وقت اسلام کی دعوت تھی جو مختلف مذاہب پر ایک کاری ضرب لگی، اور شدید قسم کا ان تمام مذاہب کو اس وقت جھٹکا لگا جو کہ اصل حالت میں موجود نہیں تھے۔ عیسائی مذہب ہے یا یہود و نصارہ ہیں، وہ کیونکہ یہودی بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے، سب سے بڑھ کر سمجھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک تو جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ پوری دنیا میں جہاں پہ بت پرستی ہو رہی ہے، یہ تمام تر مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ خالق نہیں ہے، یہ فائدہ نقصان کے مالک خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور مالک ہے۔ ایک تو یہ اعلان فرمایا کفار کے سامنے۔ کفار کے لیے جو خاص طور پہ مشرکین مکہ ہے، ان کے لیے اسلام کی دعوت یہ تھی کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، تم ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، خود سے تراشے ہوئے جو بت ہیں، بنائے ہوئے بت ہیں، ان کو پوجنا جو تم نے شروع کیا ہوا اس کو ختم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تمام تر، تو تم ایسی مخلوق کو پوجتے ہو جو خود کسی نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ تو تھی جو بت پرستوں کے حوالے سے۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں ان کے لیے اسلام کی دعوت کیا تھی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، اللہ کا بیٹا جو قرار دیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ وہ اس نے کسی اولاد کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ خالق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری طرح اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر یہاں پر اس دنیا پر تشریف لائے تھے۔ عیسائیوں کے لیے یہ دعوت تھی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی کیونکہ نبوت اور یہ تمام تر جو سلسلہ یہودی جو تھے، یہ خود کو سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ خدا صرف ہم پر ہی مہربان ہے، اللہ صرف ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے، اور جو یہودی ہوگا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکے گا۔ تو یہودی بھی دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو ان کے مذہب سے ہٹ کر ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہودیوں کے لیے اسلام کی دعوت یہ تھی کہ یہودی بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح مخلوق ہیں جس طرح باقی سب مخلوق ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور خاص طور پر ان کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام تر جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں،
ان کے بارے میں اور باقی دیگر تمام تر چیزیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح جس طرح باقی تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دنیا پر، تو باقی تمام مذاہب جو ہیں ان کو یوں سمجھیں کہ کیونکہ اس وقت اصل حالت میں موجود نہیں تھے، ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ جو دین آیا تھا، اسلام آیا تھا، یہ نافذ العمل قرار دیا گیا، یہ عمل کے لیے بہترین اور آخری جو مذہب ہے یہ قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہودیوں کو یہ دعوت ملی، اور اسی طرح جو مجوسی تھے، جو ستاروں کی بت پرستی، جس طرح کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے، مجوسی جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے، ستاروں کی پوجا کرتے، چاند ستاروں کی جس طرح ہے وہ پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی اعلان ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ جو تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو اور چمکتے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک خالق سمجھتے ہو، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح تم مخلوق ہو۔ تو یہ ساری تھی اسلام کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ آخری پیغمبر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے تشریف آوری کا اعلان، آخری نبوت کی مہر، ختم نبوت اور مہر نبوت کا جو آخری سلسلہ تھا وہ جو ختم ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام تر وحدانیت کا اعلان تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام تر لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے۔ اور خاص طور پر یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ انسانوں کے لیے، یہ تمام تر مخلوقات جو بھی ہیں، چرند پرند حیوانات جانور جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو بھی شامل ہے، ان تمام کے لیے یہ اعلان ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے تمام عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ تمام مخلوقات کے لیے آخری نبی مبعوث کیے گئے۔ تو یہ تھی تمام تر اسلام کی دعوت۔ اس میں اس وقت یہود و نصارہ کو تو پھر بھی کچھ ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان تھا، کیونکہ پہلے تورات، زبور، انجیل وغیرہ یہ جو تمام تر کتابیں، آسمانی صحائف ہیں، کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی انبیاء پر، ان میں وقتاً فوقتاً یہی دعوت، یہی اعلان، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہی اعلان ان کتابوں میں بھی ہوتا رہا، ٹھیک ہے، ان صحائف میں بھی، ان کے جو تمام تر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی یہی اعلان فرماتے رہے، صرف ان کا کلمہ کیا ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ جیسے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ آگے اسی پیغمبر کا اعلان ہوتا تھا جن کے ذریعے وہ کتاب نازل ہوتی یا وہ کلمہ اس وقت اس کا اعلان ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں اس بات پر فخر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مشکلات کیا آئیں وہ بھی ہم آگے چل کے تذکرہ کریں گے۔ اب یہاں پہ آخر میں چلتے ہوئے ایک مختصر سا تذکرہ مزید کرتے چلیں، جو آپ سے ابھی بات کر رہے تھے کہ یہود و نصارہ کے لیے تھوڑا آسان تھا اسلام کو قبول کرنا، کیونکہ پہلے ہی ان کے صحائف میں، ان کے انبیاء کرام علیہ السلام صحائف، ان کے کتابیں جو بھی نازل ہوئی تھیں، ان میں اسلام یہ ایک وحدانیت کا اور آخری نبی کا تذکرہ موجود تھا، وہ اس کو لے کر اعلان کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے، قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بس اپنی ایک ضد میں آ کے اس کو قبول نہیں کیا، اس کا نقصان بھی اٹھایا اور آج تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو باقی جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے اس وجہ سے مشکل تھا کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ تو کسی نبی کو ہی نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بس انہوں نے دیکھا جو ان کے بڑے بڑے بت ہیں جن کا تذکرہ ان کے پاس موجود ہے، بس وہ اسی کو پوجا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں اس وقت ڈفرینس تھا یہود و نصارہ کے حوالے سے اور مشرکین مکہ کے حوالے سے۔ تو یہ مختصر تذکرہ آپ کو اسلام کی دعوت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے آپ اس سلسلے کو پسند کریں گے۔ خالص اور مختصر جو آپ کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، مخلص ہو کر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسلام کی دعوت میں، آپ نے خاص طور پہ
غور و فکر کرنا ہے، اسلام کی دعوت کیا تھی، اس میں مسائل کیا ہے، پریشانیاں کیا ہیں، آج کے دور کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ مزید کسی قسم کا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم آگے پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں۔ اسلام کے جو دعوت ہے اس کے بعد کیا مشکلات پیش ہیں، یہ مختصر سا تذکرہ آپ کے ساتھ کریں گے، لہٰذا آپ اٹیچ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح یہ سلسلہ شیئر ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔